السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ایک اور اسکالرشپ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اسکالرشپ ہے چیف منسٹر ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کا۔ یہ اسکالرشپ کے پی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اسکالرشپ ہے۔ تو یہ اسکالرشپ اناؤنس کیا ہے کے پی کے گورنمنٹ نے، اور اس میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے، نسٹ ہے، اور بھی دوسرے یونیورسٹیز ہیں۔ وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں ان کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں جا کے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ کیا آپ کی یونیورسٹی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہ اسکالرشپ اصل میں نسٹ کو بھیجا گیا تھا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، تو نسٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں تک تو یہ بات پہنچ جائے گی، لیکن جو دوسری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی میرے ذہن میں ہے کیونکہ ایڈ میں اس کا نام میں نے دیکھا تھا، تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ اسکالرشپ بیسیکلی ہے کیا؟ پہلے تو میں اس کی ڈیڈ لائن ابھی سے بتا دوں آپ کو۔ اس کی ڈیڈ لائن 4 نومبر 2024 ہے، اور یہ 2024-25 کی جو انرولمنٹ ہے ان کے لیے یہ اسکالرشپ ہے۔ بڑا ہی اچھا اور اٹریکٹیو اسکالرشپ ہے اس حوالے سے کہ اس میں آپ کی میرا خیال ہے فی وغیرہ کور ہوتی ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹیل تو اس طرح ہمیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں کافی اچھا یہ اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اس کی اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا میں منتھلی انکم 1 لاکھ کے قریب ہونی چاہیے، جو کہ ریزنیبل ہے، کیونکہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو منتھلی انکم 1 لاکھ ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ کیونکہ بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں جو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ کس ڈسپلن میں دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ اسکالرشپ ہر ڈسپلن کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس میں میتھمیٹکس کا ڈسپلن شامل ہے، جیو فزکس شامل ہے، وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، ایک دفعہ کنفرم بھی کر لیجئے گا۔ لیکن اگر نسٹ کی بات کی جائے تو نسٹ میں میتھمیٹکس شامل نہیں ہے۔ تو میں ابھی وہ ڈسپلن آپ کو بتاتا ہوں کہ جن ڈسپلن کے لیے یہ اسکالرشپ ہے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس ڈسپلن ہے وہ بی ایس فزکس ہے۔ اس کے 4 اسکالرشپ ہیں، یعنی 4 لوگوں کو، 4 اسٹوڈنٹس کو یہ دیا جائے گا اگر آپ کا ڈومیسائل کے پی کے کا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہیں، وہ آپ میرا خیال ہے ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے علاوہ بی ایس کمپیوٹر سائنس، یہ نسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا سیکس کا اسکول ہے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں اپلائی کریں، بی ایس کمپیوٹر سائنس۔ پھر اس کے علاوہ بی ایس جیو انفارمیٹکس کے حوالے سے جو ہمارا اسکول ہے بی ایس، وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے، اس کے لیے بھی میرا خیال ہے 4 سیٹس ہیں ان کی۔ بی ایس میں بس یہی 3 ڈسپلن ہیں جن میں نسٹ میں یہ اسکالرشپ کے پی کے گورنمنٹ والے دیتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ نسٹ میں جو ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کون سے ڈسپلن ہیں جو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایم ایس میں جو پہلا ڈسپلن ہے وہ نینو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، جو اگر آپ نینو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور نسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ فیلوشپ ہے کے پی کے کا۔ اسی طرح سے ایم ایس میں اگر آپ کمپیوٹر کمیونیکیشن کا اگر آپ کا ڈسپلن ہے اور اس کے علاوہ الیکٹریکل انجینئرز ہیں تو 2 سیٹس اس کی اس اسکالرشپ میں وہ کور ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ 3 ڈسپلن ہیں۔ سرپرائزنگلی انہوں نے دوسرے جو ڈسپلن ہیں انہیں شامل نہیں کیا ہے، جیسے بی ایس میتھمیٹکس ہے یا ایم ایس میتھمیٹکس ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کی مجھے ریزن سمجھ نہیں آئی، آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے۔ ادروائز جو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انہوں نے میتھمیٹکس رکھا ہوا ہے،
اور جیو فزکس رکھا ہوا ہے، لیکن نسٹ کے لیے انہوں نے کوئی اور ڈسپلن رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو نسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اور اسکول آف نیچرل سائنسز میں ہیں تو وہ اسکول کے ذریعے اپلائی کریں گے، اور اگر آپ فار ایگزامپل سیکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے فوکل پرسن کے لیے فوکل پرسن کے ذریعے سے یہ اپلائی کریں گے۔ فوکل پرسن کو آپ اپلیکیشن دیں گے، ڈاکومنٹیشن کریں گے، تو وہ پھر آپ آگے فارورڈ کی جائیں گی۔ آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کن ڈسپلن میں یہ اسکالرشپ دیا جا رہا ہے۔ پی ایچ ڈی میں کمپیوٹر کمیونیکیشن کی 2 سیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی 2 سیٹس ہیں، اور پی ایچ ڈی میں نینو ٹیکنالوجی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی 2 سیٹس ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے اسکالرشپ ہے چیف منسٹر ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ فار کے پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ایلیجیبلٹی اس میں ایک دفعہ جا کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایلیجیبلٹی میں کچھ انہوں نے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن بھی مانگی ہوئی ہیں۔ گیٹ کا سکور ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے 50 اور 60% ہے۔ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو گیٹ کا سکور انہیں 50% چاہیے، اور پی ایچ ڈی کا سکور 60% چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی فرسٹ کلاس ایکیڈیمک کیریئر انہیں چاہیے، یعنی فرسٹ ڈیو ہونی چاہیے، یا منیمم سی جی پی اے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ منیمم فرسٹ ڈیو جیسے میں نے آپ کو بتایا، منیمم فرسٹ ڈیو ہونی چاہیے، اور 3 آؤٹ آف 4 ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دا ایکیڈیمک کیریئر، یا 3.75 آؤٹ آف 5 ہونی چاہیے۔ تو وہ سب کے لیے ہے، تھرو آؤٹ ایکیڈیمک کیریئر آپ کا یہ ہونا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ تھا اسکالرشپ چیف منسٹر ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کے نام سے، جو کے پی کے کا اسکالرشپ ہے۔ ڈیڈ لائن اس کی 4 نومبر ہے، تو آپ اگر نسٹ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس ڈیڈ لائن کو فالو کریں گے اور اپنے اسکول کے ذریعے سے اپلیکیشن دیں گے۔ اگر آپ نسٹ کے باہر کسی اور یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اکارڈنگلی ڈیڈ لائن کو فالو کیجیے گا، کیونکہ ہماری ڈیڈ لائن میں تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے عام طور پہ 2-3 دن کا، کہ تاکہ ہم اسکروٹنی کر سکیں کہ کون ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تھا کے پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اس حوالے سے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ لنک جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو اوریجنل لنک ہے، تاکہ وہ سب لوگ دیکھ سکیں، نہ صرف نسٹ کے اسٹوڈنٹ بلکہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دیکھ سکیں، تو وہ میں لنک ڈسکرپشن میں اس کا دے دوں گا۔ تو آپ نے جا کے ایک دفعہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دوبارہ دیکھنا ہے، ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے، وہ لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔